بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو، اگر کوئی آدمی مشکل کے اندر پڑا ہو اور اس کے کام نہ ہوتے ہوں اور اس کی حاجتیں پوری نہ ہوتی ہوں، مصائب اور تکالیف میں دن بدن روز بروز اضافہ ہوتا ہو اور اللہ کو وہ راضی کرنا چاہتا ہو اور اپنے گناہوں کی وہ معافی مانگنا چاہتا ہو اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہو، تو معزز سامعین کرام، صلاۃ التسبیح کا آسان طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس طریقے کے مطابق آپ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت پڑھ لیں، انشاءاللہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ زندگی میں تو ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں، اگر پوری زندگی میں کر لیں تب بھی ٹھیک، نہیں تو ایک ہفتے میں کر لیں، ہفتے میں نہیں ہو سکتا تو ایک مہینے کے اندر کر لیں، مہینے میں نہیں ہو سکتا تو ہر سال جو ہے وہ کریں، اگر ہر سال نہیں ہوتا 2 سالوں کے بعد، نہیں تو زندگی میں ایک بار لازمی یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، صلاۃ التسبیح بتانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ہم آپ کو جو کلمات بتائیں گے تو یہ کلمات 75 مرتبہ آپ نے مندرجہ ذیل طریقے کے مطابق پڑھنے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر بھی وہ طریقہ شو ہو رہا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات ایک رکعت میں 75 مرتبہ مندرجہ ذیل طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ نے اس طریقے کو نوٹ کر لینا ہے اور اس طریقے کو دیکھ کر پھر بعد میں آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ صلاۃ التسبیح کی نیت، تو صلاۃ التسبیح کی نیت کرتے وقت آپ نے یہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح، 4 رکعت صلاۃ التسبیح، معزز سامعین کرام یہ کہنا ہے اور باقی نیت وہی ہے۔ اب آپ پہلی رکعت کے لیے قیام میں کھڑے ہو جائیں گے اور نیت باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 15 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا کے بعد یعنی سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لینی ہے، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ ملا لیں، تو میں سورہ اخلاص کا بتا دیتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص یعنی سورہ فاتحہ کے بعد میں نے سورہ اخلاص پڑھی، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ 10 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت میں لانے کے بعد 10 مرتبہ۔ اب یہ 25 مرتبہ ہو گئی۔ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہاں پر بھی۔ اب یہ کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 25 اور 35 مرتبہ ہو جائے گا، 35 مرتبہ یہ ہو جائے گا۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں، یعنی جس کو ہم قومہ کہتے ہیں، رکوع سے سیدھا کھڑا ہوں، تو قومے کی حالت میں بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ
پھر آپ سجدے میں چلے جائیں۔ پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی، اس کے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب سجدے کے اندر پہلے سجدے میں آپ نے تسبیح کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں جب 2 سجدوں کے درمیان انسان بیٹھتا ہے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کی حالت میں بھی آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، تینوں تسبیحات پڑھ کے 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے، یعنی شروع کے اندر نیت کے بعد 15 مرتبہ ہم نے پڑھے تھے تو باقی 10 مرتبہ ہم نے پڑھا تو 75 مرتبہ ہو گئے۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے ثنا کے بعد 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں تسبیح پڑھنے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر قوما میں 10 مرتبہ، اور پہلے سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، دوسرے جلسے کے اندر جو ہے 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح 4 رکعتوں میں آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس طرح کل ملا کر یہ کلمات 300 مرتبہ ہو گئے۔ اگر روزانہ پڑھ سکیں تو ٹھیک، ورنہ ہفتے میں ایک بار لازمی پڑھیے گا۔ معزز سامعین کرام، اس نماز کے علاوہ قضا نمازیں بھی آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اور یہ ایک ایسی نماز ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان جب پریشان ہوتا ہے تو پریشانی کے عالم میں بھی انسان اس کو پڑھے تو انشاءاللہ اللہ اس کی مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ کوئی سے بھی مسئلہ ہے، میاں بیوی میں سے بیوی ناراض ہے یا میاں ناراض ہے، یا گھر میں لڑائی ہے، یا گھر میں فاقہ ہے، یا مال و دولت نہیں ہے، کوئی بھی آپ کی پرابلم ہے تو معزز سامعین کرام آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا پابند بنائے۔